ثم قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وسندنا وحبیبنا ونبینا وشفیعنا وکریمنا مولانا وملجانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھی اور عزیز بھائیو، دعا ہے کہ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی مقدس مبارک لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی مجھ جیسے گنہگار کو اس آیت کریمہ جمیلہ کا صحیح ترجمہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو حق سننے کے بعد حق کو سمجھنے، حق کو قبول کرنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان ایمان، اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آج ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، لیکن قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تیرے نزدیک ایماندار ہے کون؟ تو اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں 5 نشانیاں ایمان والوں کو بیان کریں۔ سورۃ بقرہ کی ابتدا کے اندر خالق کائنات نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایماندار وہ ہیں جو بالغیب ایمان لے آئے۔ ایمان بالغیب لانا بھی ایمان کی نشانی ہے۔ آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھتے ہیں، یعنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو ان کو رزق عطا فرمایا اللہ کے دیے ہوئے رزق کو رب کے راستے کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو کچھ ہم نے آسمانوں سے نازل کیا اس پر بھی ان کا ایمان کامل ہے، یعنی قرآن کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں اور انجیل کو بھی مانتے ہیں۔ ایمان کی یہ چوتھی نشانی، 5ویں نشانی یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایماندار وہ بھی ہیں جو قیامت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ 5 ایمان کی نشانیاں جس بندے کے اندر ہوں گی وہ مومن کامل ہوگا۔ اگر بے نمازی ایماندار کہے تو وہ ہمارے نزدیک ایماندار نہیں ہوگا، کیونکہ رب نے کہا کہ جو نماز پڑھتا ہے وہی ایماندار ہے۔ تو جو بندہ ایمان بالغیب نہیں رکھتا، یعنی ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کے نبی سے سن کر ہم نے اس پر بھی ہمارا ایمان کامل ہے، جیسے ایمان مفصل میں کہا گیا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایماندار وہ ہے جو اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لائے، اور فرمایا قیامت پر بھی ان کا ایمان ہو تو وہ ایماندار کہلانے کا حقدار ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اب یہ ہمیں پتہ چل گیا قرآن سے کہ کامل مومن بندہ جو ہے وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ کامل مومن بندہ جو ہے وہ اپنے مال کے اوپر سانپ کی مانند بیٹھ نہیں جاتا،
بلکہ اللہ جو کچھ ان کو دیتا ہے وہ رب کے راستے پر خرچ کرتے ہیں۔ اور کامل مومن وہ بھی ہے جو قرآن کے ساتھ ساتھ تورات کو بھی مانتا ہے، زبور کو بھی مانتا ہے، اور انجیل کو بھی مانتا ہے، اور جتنی منزل من السماء صحیفے ہیں ان پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اور چوتھی علامت جو اللہ نے ان کو رزق عطا فرمایا، رب کے بندوں کے اندر جو حقدار ہیں ان کو رزق رب کا عطا کرتا ہے، اور قیامت پر بھی ان کا یقین کامل ہے۔ تو آگے فرمایا کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ مضبوط ہو جاؤ۔ اب یہاں ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کفر کا دور چل سکتا ہے لیکن بے انصافی کا دور نہیں چل سکتا، یعنی جو لوگ بے انصافی کرتے ہیں وہ مومن نہیں ہوتے۔ انصاف کیا ہے؟ باپ مرے، باپ کی جائیداد کو بھائی اس طریقے سے خرچ کریں جیسے قرآن کا حکم ہے، یعنی 2 حصے بھائیوں کے، 1 حصہ بہن کا۔ جو بندہ بہنوں کا حق کھائے گا وہ قرآن کے مطابق انصاف دار نہیں ہوگا، بے انصافہ ہوگا۔ تو انصاف یہ ہے کہ باپ مرنے کے بعد بیٹوں کی بیٹیوں کے حصہ برابر تقسیم کیا جائے، یعنی 2 حصے بیٹے کے، 1 حصہ بیٹی کا۔ اگر کوئی ظالم بادشاہ اپنی زندگی میں اپنی منقولہ غیر منقولہ جائیداد اپنے بیٹوں کو دے کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن سرکار کے سامنے پیش ہونا ہے، کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، پھر ہم رب کی بارگاہ میں جواب کیا دیں گے؟ اب معاشرہ غلط ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کی شادی کی ہے، جہیز دیا۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، بیٹی کا جہیز تو آپ کو یاد ہے بیٹی کے شادی کے اوپر جو آپ کئی دن فنکشن کرتے رہے، کیا اس کا خرچہ حساب کتاب میں نہیں ہوتا؟ جب بیٹوں کی شادی کا وقت ہے، یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹوں کی اپنی استطاعت کے مطابق شادی کرے، اس کے اوپر خرچہ کرے، لیکن جب بیٹی کی باری آئی ہے پھر حساب کتاب کی کیلکولیٹر نکال لیتے ہیں، ہم نے فرنیچر اتنی دیا ہے، ہم نے زیور تلائی اتنی دیا ہے، ہم نے کپڑے اتنی دیے ہیں، برتن اتنی دیے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے یہ جہیز دینا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ سرکار کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے جہیز کے بارے میں دیکھیں، آپ کے جہیز کے اندر 1 مصلی، 1 لوٹا، 1 قرآن پاک تھا۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ قرضے اٹھا کے بیٹی کی شادی کرتے ہیں، اور پھر ظلم کی بات یہ ہے کہ لڑکے والے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں فلاں چیز بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے، حتیٰ کہ حکم یہ ہے کہ جس کو بیٹی دے دی جائے اس کو اور کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے۔ تو حدیث پاک میں انصاف کے متعلق میں یہ حدیث پاک پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل، فرمایا قیامت کے دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، نہ زمین کے اوپر کوئی مکان ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی آسمان ہوگا، بلکہ عرش الہی کا سایہ ہوگا۔ اور اس عرش الہی کے سائے کے اندر نبی پاک نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہوں۔ ان 7 میں سب سے پہلا انسان جس کو کہا گیا ہے الامام العادل، یعنی عدل کرنے والا بادشاہ۔ اب علماء فرماتے ہیں بادشاہ سے مراد صرف حاکم وقت نہیں ہے، کہ یہ حکومت دنیا کی ہم جو تصور کر رہے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر بندے کو اللہ نے حاکم بنا کر بھیجا ہے۔
کوئی اپنے بیٹوں کا حاکم ہے، کوئی اپنی اولاد کا حاکم ہے، کوئی اپنی برادری کا حاکم ہے، کوئی اپنے محلے کا حاکم ہے، الغرض کوئی اپنے علاقے کا حاکم ہے، کوئی اپنے صوبے کا حاکم ہے، کوئی ملک کا حاکم ہے۔ لیکن اللہ نے جو حکومت عطا کی ہے، ہر حاکم وقت کو چاہیے جس منصب کے اوپر فائز ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا الامام العادل، وہ انصاف کرے گا تو قیامت کے دن اللہ کے عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہو۔ اب یہ عرش عظیم کا سایہ کن لوگوں کو نصیب ہو؟ حکمران ایسے ہوں جو حضرت سیدنا عمر فاروق جیسے ہوں۔ آپ کو مال غنیمت میں 2 حصے ملے، ایک آپ کا حصہ تھا، ایک آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کا تھا۔ تو آپ نے کہا بیٹا نہ تیرا یہ کرتا پورا ہوتا ہے نہ میرا ہوتا ہے، ہم دونوں ملا کے ایک کرتا سی لیتے۔ جب دونوں ملا کے ایک کرتا سیا، حضرت عمر پہن کر اس کو اپنی مسند کے اوپر بیٹھے، لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ عمر کو تو اتنے کپڑا نہیں ملا تھا کہ اس کا اتنی لمبا کرتا ہو گیا۔ آج کل کے حاکم اربوں روپے کی جائیدادیں بناتے ہیں، آج کے حکمران ملک کو لوٹ کر غریبوں کا ٹیکس کا پیسہ چوری کر کے اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں۔ کوئی صرف جا کے کسی برطانیہ میں اپنے محل خرید رہا ہے، کوئی دبئی میں محل خرید رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا عمر سے سوال کیا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی وزیر اعظم ہو تو اس کو بھی استثناء حاصل ہے، صدر بن جائے تو اس کو استثناء حاصل ہے، ہمیں دین کے اندر کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ جو حاکم بنے اس سے سوال بھی ہوتے ہیں، جو حکومت کرے وہ انصاف بھی کرے، اپنے لیے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ محل بنائے اور غریبوں کے لیے سر چھپانے کی چھت بھی مہیا نہ کر سکے۔ آپ کو گرمیوں کے اندر اے سی باتھ روموں کے اندر لگائے، غریبوں کے لیے گرمیوں کے مہینے میں پنکھے چلانے کے لیے بجلی میسر نہ ہو، تو ایسا حکمران اپنے لیے خود دوزخ خرید رہا ہے۔ ہمیں ان حکمرانوں سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے جو دنیا کا پیسہ لوٹ کر اپنے پیٹ کی آگ کو دوزخ کو بجھا رہے ہیں، اور ایسا بندہ جو حرام کھانے والا ہے نبی پاک نے فرمایا وہ بزدل ہوتا ہے۔ آج دیکھیے دنیا کے اندر کتنی بڑا ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید کیے جا رہے ہیں، اور 3-3 4-4 سال بچے کو اوپر میزائل چلائے جا رہے ہیں، ہسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے رہائش کے مکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں نے فیس بک پہ پڑھا ہے ایک 3-4 سال کی بچی جو ملبے کے اندر دب گئی تھی، کچھ دن کے بعد اس کو نکالا تو اس نے کہا جب میں ملبے کے اندر ڈھکی گئی تھی تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، اس نے میرے ساتھ جتنی جگہ تھی اس کو منور کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جو حکمران آواز نہیں اٹھا رہے وہ قیامت کے دن اس بات کا بھی جواب دیں گے۔ اللہ نے اگر آپ کو حکومت دیا ہے تو مظلوم مسلمانوں کے لیے تم نے کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ یہاں تک بات سنی گئی ہے کہ یہ حکمران کہتے ہیں کہ اگر ہم فلسطین کے بارے میں کوئی بیان دیں گے تو امریکہ آقا ہمارا ناراض ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج اس لیے ہمارے دل میں امریکہ کا خوف ہے کہ ہمارے دل کے اندر خوف خدا ختم ہو گیا۔ جو لوگ دل کے اندر اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی محبت رکھتے ہیں، ان کو دنیا کے ظالم حکمرانوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں ایک اللہ کے نبی کے صحابی کے بارے بتاؤں، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک کا صحابی تھا، قافلے کے اندر سفر کر رہا، جنگل کا سفر تھا، جنگل کا شیر
منہ پھاڑ کے آپ کی طرف آ رہا تھا، آپ نے دل میں خیال کیا کہ یہ تو شاید مجھے کھا لے گا۔ حضرت سفینہ نے فرمایا اب ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں اس کو اپنا تعارف کراتا ہوں۔ حضرت سفینہ نے فرمایا یا ابا الحارث، اے جنگل کے بادشاہ، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دھیان کر کے میری طرف آنا، سوچ کے میری طرف آنا، میں عام بندہ نہیں ہوں، میں تو نبی کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ہے وہ جنگل کا شیر جس کا کام کھانا پینا، جسم انسان کا پھاڑنا چیرنا ہے، حضرت سفینہ فرماتے ہیں وہ میرے قدموں کے اوپر جھک گیا اور اپنی دم کو ایسے ہلا رہا تھا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں لوسی کتا ہلا رہا ہو۔ تو پیارے بھائیوں، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل میں خوف خدا تھا۔ آج ہم کتنی بڑے ظالم ہیں، بھائی کا بھائی حق کھا رہا ہے پتہ نہیں، بہن کا بھائی حق کھا رہا ہے پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر دیکھیے بیٹا اپنے والد کی جائیداد میں بہن کا حق نہیں دے گا، قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھے گا۔ لیکن وہ والد بھی ظالموں میں شامل ہوگا جو اپنی زندگی کے اندر منقولہ غیر منقولہ جائیداد اپنے بیٹوں کے نام تو کر دے، اپنی بیٹیوں کے نام نہ کر۔ ایسے باپ سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ میں سوال کی بات کی جہاں ضمن ایک بات عرض کرتا ہوں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک نیک بندہ جائے گا، صوم و صلاۃ کا پابند ہوگا، نمازی ہوگا، حاجی ہوگا، قرآن کے پڑھنے والا ہوگا۔ جب فرشتے اس کو جنت میں لے جا رہے ہوئے، اس کی آل اولاد اس کے سامنے آ جائیں گے، بیٹے بیٹیاں سامنے آ جائیں گی، کہیں گے اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے جنت میں۔ وہ کہیں گے اس کو ہم جنت میں نہیں جانے دیں۔ اب اللہ کا علیم ان سے پوچھے گا میرے بندوں کیوں نہیں جنت میں جانے دیتے؟ وہ کہیں گے یہ خود تو نماز پڑھتا تھا، ہمیں نماز کا نہیں کہتا تھا، خود قرآن پڑھتا تھا، ہمیں قرآن کی تعلیم نہیں دیتا تھا، خود حج کی زکاتیں دی لیکن ہمیں دین کا نہیں بتاتا تھا۔ تو اللہ کریم فرمائے گا اس کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈال۔ آپ خود اندازہ لگائیں اتنی بڑا حق، یعنی اولاد کا حق ہے اپنے ماں باپ کے اوپر، تو والدین کا بھی حق ہے کہ اپنی اولاد کو، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس کو دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے طریقہ سکھائیں، سلیقہ سکھائیں، نماز کی ترغیب دیں، قرآن کی تلاوت۔ ہمارے علاقے میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، آج شادیوں کا سیزن ہے، میں یہاں بات کر دوں، جب بچی کو ہم رخصت کرتے ہیں اس کے سر کے اوپر قرآن کا سایہ کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ یہ قرآن کے سائے میں جائے گی تو دنیا کے اندر یہ ہر آفت سے، مصیبت سے محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن پیارے بھائیوں، قرآن کا سایہ دینے کی بجائے علماء نے لکھا ہے کہ اپنی بیٹی کے سینے کے اندر قرآن کو ان کو محفوظ کر کے دو، یعنی بیٹی کو قرآن پڑھا کر بھیجو۔ ایک ماں اگر تعلیم سے آراستہ ہوگی تو پورا خاندان تعلیم سے آراستہ ہوگا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، قرآن کے سائے میں تو بھیجتے ہیں لیکن بچی کو قرآن پڑھا کر نہیں بھیجتے، ہم بچی کو نماز کی عادت دے کر نہیں بھیجتے۔ اللہ اکبر۔ اگر بیٹی ہو تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہو۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں عشاء کی نماز کے بعد، ہم تو عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، سیدہ فاطمہ زہرا، شان یہ ہے کہ میرے نبی کی وہ لاڈلی بیٹی جس کو سید الجنہ کہا گیا ہے، جنت کی عورتوں کی سردار کہا گیا ہے۔ خاتون جنت کے بارے میں ہے کہ میرے نبی اتنی اپنی بیٹی کا ادب کرتے تھے کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا آتی میرے نبی کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال فرماتے تھے۔ جب نبی پاک سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں جاتے تو سیدہ فاطمہ زہرا کھڑے ہو کر اپنے والد محترم
یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرماتے. عبادت کا یہ شوق تھا کہ آپ عشاء کے بعد مصلی پہ کھڑی ہو جاتی، ساری رات نفلی پڑھتی، بلکہ یہاں تک ہے کہ 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھتی. حضرت بلال صبح کی اذان پڑھتے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام پھیر کے کہتی یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جتنی ٹائم تو نے مجھے عبادت میں گزارنے کا سعادت عطا فرمائی، لیکن میری خواہش یہ ہے کوئی ایسی لمبی رات بنانا جس میں جی بھر کر تیری بندی فاطمہ تیری عبادت کر سکے. اب میں ان مردوں سے پوچھتا ہوں جو عشاء کی نماز اس لیے نہیں پڑھتے، کہتے ہیں 17 رکعتیں. میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں جو 17 رکعتیں سوچ کر نماز نہیں پڑھتے. میرے بھائیوں جو بے نمازی انسان ہے، میں نے کئی بار کہا ہے کہ وہ انسان کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے. عبد کا مقصد ہے عبادت کرنے والا، بندے کا معنی ہے بندگی کرنے والا. ہم اپنے کو بندہ تو کہتے ہیں لیکن بندگی نہیں کر پاتے. بندہ وہ کہلوائے گا جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والا ہو. قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا ہم نے انسانوں کو جنات کو اپنی عبادت کے لیے. میں سیدہ فاطمہ زہرا کی شان کے متعلق ایک اور بات بھی کروں. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بھی خاصہ تھا، جیسے عورتوں کو چند دن نماز کے لیے چھوٹ مل جاتی ہے، 3 دن علماء نے کہا کم سے کم 10 دن زیادہ سے زیادہ. ہر مہینے کے اندر جو عورتوں کے خاص ایام ہیں ان میں ان کو نماز کی رعایت ہے. اگر روزے میں ہوگی تو روزے کا قضا کرنی پڑے گی. لیکن سیدہ فاطمہ زہرا نبی پاک کی وہ بیٹی ہیں جن کو اللہ نے ان چیزوں سے بھی محفوظ فرمایا. بلکہ حضرت امام حسن کی ولادت باسعد ظہر کے ٹائم ہوئی. سیدنا امام حسن حضرت امام حسین کے بڑے بیٹے تھے. آپ کی ولادت ظہر کے ٹائم ہوتی ہے. تو سیدنا امام حسن اور حضرت امام حسین کے بڑے بھائی تھے حضرت امام حسن. آپ کی والدہ محترمہ کو جب ظہر کے ٹائم بچہ پیدا ہوا، اب عام عورتوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ 40 دن تک وہ نماز کے قریب نہیں جاتی. حتیٰ کہ لازمی نہیں ہے کہ 40 دن تک نماز نہ پڑھے. جتنی دن ان کے مخصوص دن گزرتے ہیں یعنی پاک نہیں ہو سکتی، تو بچے کے بعد نفاس آتا ہے عورت کو جو 40 دن تک بھی آ سکتا ہے، 10 دن تک بھی آتا ہے، 5 دن تک بھی آتا ہے. عورتوں کا مختلف عادتیں ہوتی ہیں، لیکن نفاس سے جو عورت پاک ہو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے. اب ظہر سے 10 منٹ پہلے کوئی عورت پاک صاف ہو گئی تو اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی، لیکن 40 دن تک ہماری بہنیں نماز نہیں پڑھتی یا اپنے آپ کو گنہگار بناتی. تو عرض یہ کرتا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے محبوب کی لخت جگر ہے، جس کو نبی پاک فرماتے ہیں الفاطمہ تو بدعۃ، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرت امام حسن ظہر کے ٹائم پیدا ہوئے. آپ عصر کے ٹائم مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی تھی. اللہ اکبر. تو میرے پیارے بھائیوں یہ خاتون جنت کی شان ہے. لوگ تو کہتے ہیں پانچل پاک ہیں، ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے نبی کا سارا گھرانہ پاک ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کرتا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی پاک کی پیاری بیٹی ہیں. آپ عورتوں کے لیے صرف مثال بن کر دنیا میں آئی. آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب لینے گھر جاتے تھے حضرت علی المرتضیٰ سے رات کے ٹائم کا انتخاب کرتے. حکم شرعی یہ ہے کہ عورت دن کے ٹائم گھر سے بھی باہر نہ نکلے، اور جنازے کا بھی حکم یہ ہے کہ عورت جنازہ بہتر یہ ہے کہ رات کے ٹائم ادا کیا جائے. آج تو ہماری عورتیں ہماری بہنیں
ہماری مائیں ہر محفل کے اندر سج پہن کے جاتی ہے۔ خاتون جنت کو جب سرکار لینے کے لیے گئے تو سیدہ فاطمہ زہرا نے عرض کیا یا رسول اللہ میری خواہش ہے آگے آپ چلے پیچھے میں چلتی ہوں، میرے پیچھے علی المرتضیٰ چلے۔ سرکار نے فرمایا بیٹا مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہوتے ہیں، تو قرآن نہیں پڑھا؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہوتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں قرآن کو پڑھتی بھی ہوں، قرآن کو سمجھتی بھی ہوں، لیکن میری خواہش یہ ہے جہاں آپ کے قدموں کے نشان ہوں میں فاطمہ کے قدم وہاں لگے، اور جہاں میرے قدم لگے کسی غیر محرم کے قدم وہاں نہ آئے، علی المرتضیٰ کے قدم وہاں۔ تو یہ حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت طیبہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگوں یہ ظلم نہ کرو، اپنے بیٹیوں کا حق کھا کے قبر میں نہ جانا، کیونکہ کل سوال جب حساب کتاب دینا بڑا مشکل ہوگا۔ اور اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو جیسے قرآن نے کہا ہے ویسے تقسیم کرو۔ اب ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں بہن معاف کر دیا، شرعی طور پہ مسئلہ بتا دوں، بہن معاف بھی کرے تو تب بھی معاف نہیں ہوگا۔ اگر والد کو بیٹی معاف کرے تو معاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو رسمی باتیں ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ بیٹی کو اپنا حق دے دو، یعنی 3 لاکھ روپیہ باپ چھوڑ کے گیا، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، 2 لاکھ باپ کا 1 لاکھ بیٹی کا۔ اب 1 لاکھ جو بیٹی والا ہے وہ معاف کرنے کی درخواست نہیں کریں گے، بلکہ اس کو بیٹی کے قبضے میں دیں گے۔ بیٹی چاہے تو اپنے والد کو واپس کر سکتی ہے، اگر چاہے تو بھائی کو واپس کر سکتی ہے۔ تو دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین مصطفیٰ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن دوستوں نے سنتا پڑھی